جب بھی آپ ایک ابیوزو ریلیشن شپ کو دیکھیں گے تو بیسک سائیکالوجی ہے, اسلام بھی اسی کو اون کرتا ہے کہ بھیا جب ڈیٹرنٹ خود سینٹرل فگر خود ڈیٹرنٹ ہو گھر کا تو ریڈیشن سب میں ہی جائیں گی. تو اس کے ریئیکشن میں کرتی کیا ہیں خواتین کہ خواتین اپنی بیٹیوں کو ٹرین کرتی ہیں, خواتین اپنے آپ کو بھی ٹرین کرتی ہیں کہ ہر بات پہ ریئیکٹیو رہیں اور اسیوم دا نیگیٹو آل دا ٹائم. اور آپ خود سوچیں ارم, آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اور میں ہر وقت اسکیپٹک بیٹھا ہوں کہ ابھی ارم نے کوئی ایسی بات کرنی ہے جو تانا ملے گا مجھے, کوئی ایسی بات کرنی ہے جو مجھے نیچے دکھانے والی بات ہوگی, تو میں آپ سے کیا بات کر سکوں گا پھر؟ I'm going to be reactive. Femininity, because that also exists. If I میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ابھی بتاتا ہوں کتنی نیگیٹو اسمپشن کے ساتھ شادی ہوتی ہے پاکستان میں, تو اس کے بعد تو ظاہر ہے پھر ڈیوسٹیشن کی پرابیبلٹی بڑھنی ہے. خواتین کا ایک سیشن ہو رہا تھا اینڈ آئی سیڈ کہ آپ کو ساس کے لیے کیا بتایا جاتا ہے گھروں میں, like more than 800 women in Karachi, and they said کہ ساس is a natural born killer. ساس is a ساتھ کی یونینیمس اگریمنٹ, اکا دکا بھی ہوتی تو میں کہتا یار چلے ایک مذاق ہو رہا ہے. نو ساس کے بارے میں ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہے. ساس کے بارے میں ایک پہلے سے ایک پریپریشن کٹ ملتی ہے, شادی سے کچھ 3-1 سال پہلے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. لڑکے کو دیکھنے کی بجائے لڑکے کی ماں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. سو اس لیول کی ڈیپتھ کے لڑکی کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے. سو آئی سیڈ تو کیا لفظ ہے, ایک برانڈ بتائیں ساس کا, جیسے چڑیل نام ہے ساس کا, برانڈ جو ہے نا چڑیل ہے. سو آئی واز لائک اوکے, تو پھر کامن سینس کی بات ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ چڑیل ہے تو چڑیل کے بچے سے شادی کرو گی تو پھر ابیوسو ہی نکلے گا نا. وہ اگر پہلے سے ہی پتا ہے چڑیل کا بچہ ہے پھر اس سے کیا پیار محبت کے وعدے, اس بندے نے بیچارے نے تم سے کیا پیار کرنا ہے اگر تم نے پہلے ہی اسیوم کر لیا چڑیل کا بچہ ہے. اب وہ بیچاری اس دن پاکستانی مرد کو پتا چل جائے نا کہ اس کی, اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا طلاق یافتہ بیٹی کو پالنا بہترین صدقہ, اس سے اوپر کی ایکسپینس نہیں تم کر سکتے. یو آر دا ٹاپ آف دا فوڈ چین اگر تم یہ ایکسپینس کر رہے ہو. اتنی اونرشپ اللہ کے نبی السلام نے دی. اب وہ کیوں تھی؟ کیونکہ لڑکی کی جو اونرشپ کی ڈسمینٹل کرتا ہے نا شادی کے فوراً بعد, ایسے نکالتا ہے جیسے کینسر جسم سے نکلا ہے. یہ ہے ریئل پرابلم اس بیچاری لڑکی کا. اس وجہ سے وہ ڈیفرنٹ, اس لیے نہیں کہ اس کی ملیشیس اور امی نے ٹرین کیا ہوتا ہے کہ ساس آئی 2 نمبر. نو دیٹس ناٹ ایز افیکٹو. اس کا شوہر اتنے کائنڈ ہارٹیڈنس سے, کیئر سے اس کو ٹریٹ کر سکتا تھا, ٹریٹ ہر آؤٹ آف دس لٹل اسمپشن کہ ہر بندہ ہی ولن ہوتا ہے. مگر وہ بیچاری جب سوچتی ہے کہ آدمی تو بالکل ہی مبرہ رہتا ہے, یار میرا سگا باپ مجھے شادی کے فوراً بعد ایسے بھاگا ہے, ایسے غائب ہوا ہے جیسے کہ میں کوئی بیماری تھی. اس کے بعد she can never trust any man. میں بتا رہا ہوں وہ ڈیفینسو ہی رہے گی ساری عمر. That's not psychologically possible کہ وہ بندی اون کرے اپنے شوہر کو, بیکاز she thinks کہ آدمی تو ہائی ٹیمپریری سی مخلوق, اس لیے وہ کیا کرتی ہے امیڈیٹلی اپنے بچے کا بند کر لیتی ہے اور وہ ہائی جیک کڈنیپ کرتی ہے اپنے بچوں کو. she starts to give neutral at best and very bad in normal situation میں اپنے بچوں کو نا ایک ڈوز دینا شروع کر دیتی ہے, بیکاز she's on a survival mode. she knows یہ آدمی تو اونرشپ نہیں لے گا. اس لیول کے اوپر ٹرین ہوئی ہوئی ہے. خود سوچیں اب وہ کرتا کیا وہ بندہ پھر. I swear to you, I'm telling you this through a lot of sample, okay? Hundreds and hundreds of boys who just got married and hundreds of men who got divorced. ان کا سیمپل ہے میرے پاس, because that's what I do. So I ask them a certain series of questions, not just so that I can keep growing my data set. No, because I want to solve the problem every single time. اور وہ مجھے پتا کیا بتاتے ہیں لڑکے نیولی گٹ میرڈ کہ یہ میری بیوی ڈیفینسو ہے. آدمی جو بتا رہے ہوتے ہیں میری بیوی ڈیفینسو ہے. ہاؤ ڈو یو گیٹ دوز سمپٹمس کہ بیوی ڈیفینسو ہے؟ ہاؤ ڈو یو نو دیٹ؟ بیکاز شی اونلی مجھ سے تب کھل کے بات کرتی ہے جب پوری بلڈنگ میں کوئی اور نہیں ہوتا. You believe that کہ میرے گھر والے کہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر she feels unsafe with me if somebody else is in the house. یہ بیسک انڈیکیٹر ہوتے ہیں سائیکالوجی کے, غور سے سمجھیں. اینڈ پیپل ہو آر لیونگ alone with their wives, وہ اس بیس کے اوپر اپنی بیوی کو ان آرگینک ریلیشن شپ کو کے سمپٹمس بتاتے ہیں کہ شی از آلویز ٹرائنگ ٹو, لائک شی ہیز اے لاگ بک, شی از رائٹنگ اسٹف, شی ڈبلز بیک آن دا ڈیٹا دیٹ آئی گیو ہر 3 years ago. شی از آلویز چیکنگ اپ آن می, شی از آلویز چیکنگ اپ کہ مجھے نا میرا آڈٹ چل رہا ہے, ہر وقت میرا آڈٹ چل رہا ہے. یہ ڈیفینس میکنزمز آن ہے نا لڑکی کے, کیونکہ وہ کبھی بھی یقین نہیں کرتی کہ مطلب شی از آلویز اسیومنگ. بیچاری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ یہ چور ہے, لیٹ ہم پروو آل ہز لائف کہ یہ چور نہیں ہے. وہ بیچارہ 50 سال بھی پروو کرتا رہے اور اچانک 50 سال میں غلطی کرتا ہے تو کہتے ہیں یہاں دیکھا
تو چور تھا. You start with the assumption of guilt. اس کے پیچھے there are so many things that are at work. I know, but I'm saying is کہ اس کو چینج کرنا آسان ہے. کاز تو ہمیں پتا ہے نا, بیکاز آف کورس ایک انہیریٹڈ سنڈروم تو آتا ہے نا ماں باپ دونوں کی طرف سے. سو مجھے صرف ایک غصہ آدمی کے اوپر ہے کہ جب پاکستان میں اس کی چابی پتا کدھر ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی چابی ہے. آئی کین سالو دس, آئی مین دیر از اے فارمولا فار دس, بیکاز وی نو دا میپ ناؤ. ہمیں پتا ہے وائرس کہاں سے انٹر ہوتا ہے اور وائرس کہاں سے نکلتا ہے. اوکے وی گیٹ دیٹ. اس کی چابی اصل میں آدمی کے پاس ہے, عورت کے پاس نہیں ہے. دیٹس وائی آئی بلیم دا مین. اور اس کا شوہر نہیں ہے, یاد رکھیے گا. شادی کے فوراً مطلب شادی کے کانسیپٹ کے اوپر جو آدمی ہے نا, جو بیٹی کا باپ ہے, اس کا جو رول ال ڈیفائن ہوا ہے نا, وہ کاز ہے ہماری شادی کی ڈیوسٹیشن کا. اگر یہ بات کوئی طریقے سے سمجھ لینا جو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, تو پاکستان کا 30-40% مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ ڈومیسٹک ڈسٹربنس ہے. Father rule before the girl is married or after the girl is married, کہ وہ فادر اپنی اونرشپ چھوڑ دیتا ہے, اپنی بیٹی کی اونرشپ چھوڑ دیتا ہے پاکستان میں. جس دن اس ویڈیو میں بیسکلی شیئر دو تین باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل اس کہ جو بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہے کہ آپ نے اپنی میرج جو لائف جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہی لے کے چل رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا سروائیول موڈ آن ہی نہیں ہو سکتا ہے, جس میں آپ کو بہت سے ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ڈائیورس کیسز انکریز ہو رہے ہیں, کیونکہ مین چائلڈ ڈس آرڈر چل رہا ہے. لڑکے جو سے ہیں وہ رسپانسبلٹی ٹیک نہیں کر رہے ہیں. دے آر ناٹ کائنڈ آف کریج جس کی وجہ سے وہ کسی کی ذمہ داری لے سکیں. وہ ابھی تک اسی کنجسٹڈ فیلنگ کے ساتھ انہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. کوئی بھی کسی کو سپریٹ کرنے کا نہیں بول رہا ہے, مگر اف یو ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی آف ہول فیملی, جس میں آپ اپنے کبھی بھی آپ وہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کبھی بھی سربراہ نہیں بن سکتے, آپ لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر نہیں آ سکتے ہو. جب آپ جوائنٹ فیملی سے الگ ہوتے ہو تو پھر وہ آپ کے اندر ایک کریڈیبلٹی آتی ہے, ایک لیڈرشپ کوالٹیز آپ کے اندر انسٹال کر دی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کی اپنی بیوی کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہو. نہیں تو آپ کے ماما آپ کے پاپا ہی آپ کے ڈیسیجن لے رہے ہوں گے اور آپ کے اندر وہی چیزیں آگے صلاحیت کر رہی ہوں گی. آپ کبھی بھی لیڈرشپ کوالٹیز کے اسٹینڈرڈس کو فلفل نہیں کر سکتے ہو. اور یہ دوسری بات ایک شیخ ویڈیو میں کر رہے ہیں کہ جب میرج ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ والدین جو ہیں وہ اپنی بچوں کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں, بچوں کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا ذمہ داری فلفل کر دیا, اب ہاں ہمارا ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی ایک نیرو سائیکالوجی ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ابیوسو بہت سارے ریلیشن شپ چل رہے ہوتے ہیں, بہت سے ابیوسو کیسز آ رہے ہوتے ہیں, مگر پھر بھی بچے اپنے والدین پیرنٹس کو نہیں بتا رہی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اس بیچارے کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور اگر ماں کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے, پوری فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں ان چیزوں کو اوور کم کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ایک اسٹینڈرڈس کو رایا لے کے آنا چاہیے, جس میں آپ وومن رائٹس ہو گئے, مین رائٹس ہو گئے, دونوں کو ایکولی لے کے چل سکیں.